من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض آج ہر شخص یہ رونا روتا نظر آتا ہے کہ محنت بھی پہلے سے دگنی کرتے ہیں، ساری صلاحیتیں کھپا دی ہیں، کاروبار بھی بہت زیادہ ہے، پہلے سے مین پاور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن برکت کوئی نہیں، پوری نہیں پڑتی۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ برکت کہاں گئی۔ تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پوری نہیں پڑتی۔ میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ پوری کہاں سے پڑتی ہے بھائی؟ پوری تو اللہ کی طرف سے پڑتی ہے۔ ساری دنیا دینے پہ آ جائے، IMF امریکہ سارے کے سارے ان کا باپ بھی آ جائے تو پوری نہیں پڑ سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ تو ہر شخص یہ گلہ کرتا ہے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی شروع میں، سورۃ الاعراف، اس کی 96 نمبر آیت کریمہ میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ آیت کا مفہوم سنیں گے، ترجمہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ برکت کہاں گئی، وجہ کیا بنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستیوں والے یعنی گجرانوالہ والے، لاہور والے، کراچی والے، فیصل آباد والے، پشاور والے، پنڈی والے دو کام کرتے، دو کام یہ کرتے، آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈر جاتے، نافرمانی سے بچتے۔ تو فرمایا کہ دو کام یہ کرتے گجرانوالہ والے، ہم کیا کرتے؟ لفتحنا،
ضرور ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء والارض آسمانوں اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے. دو کام کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کوئی نہیں، پوری نہیں پڑتی، رونا پیٹنا، گلا شکوہ، ناشکری، یہ سب کچھ، ٹینشن، پریشانی، بدامنی، بے سکونی، یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے دو کام نہیں ہو رہے. آمنو واتقوا، اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو میرے بھائیو کیا وجہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، چھوٹی سی کرانے کی، چھوٹی سی، چند 100 روپے کی ٹافیاں، بسکٹ، بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے. تو کوئی وہ مشہور ہوتی تھی عبد الرحمان دی ہٹی. عبد الرحمان سے پوچھتا، عبد الرحمان سناؤ کام کا کیا حال ہے، کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتا ماشاءاللہ 8-10 بچے ہیں جی. ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں. عبد الرحمان نے اس دکان میں سے اماں ابا کو حج بھی کرایا ہوا ہے. سامان کتنے کا ہے؟ چند 100 روپے کا، چھوٹی چھوٹی ٹافیاں، چاکلیٹیں، ٹکیاں، ٹافیاں. بس اللہ اکبر. کوئی پوچھتا اس سے عبد الرحمان سنا کام کا کیا حال ہے؟ وہ اندر اللہ کا اتنا شکر ہے، اللہ نے کسر چھڈی کوئی نہیں، پوری دنیا نو چنگا رکھے ہے، کسی دینا کوئی نہیں، عزت کی روٹی دینا پیا. بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا خوش ہے بھائی، بڑا مطمئن ہے، سیٹسفائی، کوئی گلہ شکوہ نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ میں نے ریڑی والے سے پوچھا، میں نے کہا کہ سناؤ بھاجی کام کا کیا حال ہے؟ 2000 روپے کا تقریباً پھل پڑا ہوگا، گلا سڑا بھی پڑا ہوا تھا، 2000 روپے کا سارا. تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں نے کہا سناؤ کام کا کیا حال ہے؟ وہ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے کہتا ہے کہ اللہ دی قسم ہے مینوں لگتا ہے جی ساری دنیا نے مینوں دے چھڑیا سو. اللہ کی قسم کہنا مینوں لگتا ہے جی ساری دنیا نے مینوں دے چھڑیا سو. اینا دتا سو مکتا ہی نہیں پیا. اللہ اکبر. بھائی بلیو کریں، میں نے جیب سے ڈائری نکال لی، ڈائری نکال کے میں نے جان بوجھ کے اسے کہا، میں نے کہا ذرا پھر سے دہرائیں. یہ بھائی جان کیا کہا آپ نے؟ ذرا پھر سے دہرائیں. میں نے اس کے سامنے بال پوائنٹ لے کے تو ڈائری کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا. میں نے اس کی ریڑھی کی طرف دیکھا کہ یہ سامان کتنے کا بھائی جس پہ یہ اتنا زبردست کہتا ہے کہ انہیں کسر چھڈی کوئی نہیں، ساری دنیا نے مینوں ہی دے چھڑیا، موقع ہی نہیں پیا. میں نے اس کی ریڑھی کی طرف دیکھا تو مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کی بندے ہو؟ آندا کھان تو جی چوکھا ہویا تو پھر ود ہی ہویا نا. اللہ اکبر. بات لمبی نہ ہو جائے تو میرے بھائیو کیا وجہ ہو گئی کہ چند سال ابھی گزرے ہیں تو وہ چھوٹی سی ہٹی تھی گلی کے کونے پہ عبد الرحمان دی، لیکن 2022 کا عبد الرحمان اس کا پلادہ ہے، اس کی بڑی دکانیں ہیں، اس کے گودام بھی ہیں، اس کی بہت بڑی فیکٹری بھی ہے، اس کا بڑا مال ہے، کنٹینر بھی آتے جاتے ہیں. اس سے پوچھیں کہ عبد الرحمان کی حال ہے بھائی؟ ان کا دفاع کرو، مزہ کوئی نہیں، لٹے گئے ہیں، بیڑی گرک ہو گئی، پلے کھ نہیں، اس ملک ہے کی جی. اور 2022 کے عبد الرحمان نے نہ خود حج کیا نہ اپنے اماں ابا کو حج کرایا. ہاں ہاتھ ٹائٹ ہے، ذرا پوری نہیں پی پی. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ وہ والا عبد الرحمان جو تھا نا، اس کے اندر قناعت تھی، شکر گزاری تھی، اللہ کا ڈر تھا. وہ دو نمبری نہیں کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا تھا.
اور اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دکان کتنے بجے کھولتا تھا؟ عشاء کی نماز کے بعد فجر پڑھ کے دکان پہ آ جاتا تھا. اللہ اکبر، بہت بڑی خوبی تھی. اور یہ عرض کر دوں کہ جو برکت کے اسباب ہیں وہ چونکہ دو تو ابھی پڑھ لی ہے نا جی، آمنوا واتقوا، لیکن اور بہت سارے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سارے اسباب اور بھی ہیں. ان میں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا سبب شکر گزاری بھی ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے رزق کی فراوانی کا، برکت، قناعت بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے. اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کام بڑھے گا، ترقی کرے گا، برکت آئے گی. توکل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعا کرنا، دعا لینا، تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں. لیکن آج ہم صرف ایک فیکٹر کی بات کریں گے، ایک ہی بات کریں گے بس. وہ چونکہ موضوع پر لکھا ہے کہ برکت کہاں گئی، آج اس کے متعلق بات کریں. تو میرے بھائیو، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، برکت نہ ہونا، پوری نہ پڑنا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ رات لیٹ تک جاگتے رہنا اور صبح لیٹ کاروبار پہ جانا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر 73 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا. وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت ہے بھائی، یہ اللہ کی رحمت ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت قرار دے رہے ہیں. کس کو؟ کہ جعل لکم اللیل والنہار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے. یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی. چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کے متعلق بات نہیں کرتے کہ یہ رات اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نعمت ہے رات. ابھی اس کی بات نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی رحمت ہے، دن اور رات بنایا تمہارے لیے. اچھا جی، اللہ جی رات کیوں بنائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، سکون حاصل کرو. رات اس لیے بنائی. اللہ جی دن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، کام کر کے اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کام کرو اور تمہیں اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے، نہ شکری سے بچ جاؤ. یہ ترتیب، اس ترتیب کے مطابق کام کرو. اب ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جو ترتیب تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ رات میں نے آرام کے لیے، دن میں نے اپنے فضل کی تلاش کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے. ایمانداری سے بتائیں کہ یہ ترتیب رکھی ہم نے، ترتیب الٹ دی، الٹ دی ترتیب. اللہ اکبر. ہم نے کہا پروردگار تو کہتا رات کو سکون حاصل کرو، ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم تو رات کو کام کریں گے، ساری رات کریں گے، لیٹ نائٹ دیر تک کریں گے. جس کو کام نہیں ہوگا وہ واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جائے گا، فیس بک پہ بیٹھ جائے گا. ہم تو یہ کریں گے. پروردگار تو کہتا ہے کہ دن کو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لیکن ہم تجھے کر کے دکھائیں گے. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے منہ سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ پروردگار جو تو کہے گا، تیرا پیغمبر اسلام کہے گا، ہم اس کی مخالفت کریں گے. ایمانداری سے بتائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بندہ کرے تو دنیا میں وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کاروبار ترقی کر سکتا ہے اس؟ یہ ترتیب بدل دی ہم نے، اڈا لگا دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بھائی ان کے ساتھ اور بڑے اڈے تھے اور بڑی جنگیں تھیں، ایک ساتھ یہ بھی ایک اضافہ کر دیا
سودی لین دین کر کے بہت بڑا اعلان جنگ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایک ساتھ ہم نے یہ بھی ایک چل بھائی یہ بھی کام شروع کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں سنا کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ 40 سال سے جمعے پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے جمعے پڑھ رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، اتنی مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ترجمے کے ساتھ، اتنی مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ترجمے کے ساتھ، تو بھائی جب عمل کا وقت آتا ہے تو ٹھس صفر، یہ تو بات اچھی نہیں۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ ذرا تھوڑا تھوڑا جو گیپ ہے اس کو پورا کریں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا کشادگی پیدا کریں ساتھیوں کے لیے۔ مہربانی فرمائے اپنی جگہ سے ہل کے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، بے شک صف کے درمیان آ جائیں، بعد میں سب سیدھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو باہر ساتھی تشریف فرمائیں وہ اندر تشریف لے آئیں، باہر گرمی ہے، مہربانی فرمائیں اندر آ جائیں۔ ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ ذرا اپنی جگہ چھوڑ کے آگے ہو جائیں، بس آگے ہو جائیں ذرا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اصلاۃ والسلام، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام، ذرا یہ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جس کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، بڑی سادی سی بات ہے کہ پیارے پیغمبر اسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتائیں ترتیب بدلی کہ نہیں بدلی؟ الٹ دی نا۔ ہمارے کام عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں عشاء کے بعد کھلتی ہیں این چاکو چبند بہترین کپڑے نہا دھو کے عشاء کی نماز کے بعد، اور صبح کو فجر کے وقت دیکھیں وہ کہتا تمہوں کی پتا ہوئے جناب فجر ویلے کی حال ہوتا جی، کٹ کٹ کے کسی تو ہویا کیتا ہوں، اکھی نہیں کھلتی۔ 4 وقت کا پکا نمازی فجر نہیں پڑھی جاتی، دور نہیں جاتے۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں سارے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ برا نہ محسوس کیجیے، یہ کہاں سے آئے ہیں ساتھی؟ گکھڑ سے، وزیر آباد سے، کاموں کی سے، بھائی کنال ویو کے ساتھی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں فجر کے وقت اتنی حاضری ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی، پیسے جاندے کتنے؟ ہر شخص رونا رو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کیا امت کے لیے دعا دی؟ آپ کو اور مجھے دعا دی معذرت کے ساتھ، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود کر لیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ اکبر، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ برکت کون سے اوقات میں ہے؟ صبح میں برکت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب ایمانداری سے بتائیں صبح ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں بھائی، سو رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، صبح کے اوقات میں۔ بھائی امت تو سو رہی ہے، وہ تو ابھی ابھی سوئی ہے، وہ تو اٹھے گی 12 بجے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا قاری صاحب سناؤ کام دا کی حال ہے؟ وہ بھائی دنیا دار بھی دین دار بھی جب یہ معاملہ بن جائے تو پھر کام۔ میں نے پوچھا قاری صاحب کام دا کی حال ہے آج کل؟ کہتے بڑا اللہ کا شکر ہے، سویرے فجر پڑھ کے سوئی دا ہے، زور ہے اٹھی دا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارے ساتھی یہ جواب دیتے ہیں، واٹ صاحب شیخ صاحب کام کا کیا حال ہے؟ مطلب اللہ کا بڑا شکر ہے، فجر پڑھ کے سوئی دا، زور ہے اٹھی دا، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ اللہ کا فضل ہے؟ بھائی کیا جواب دیں گے اللہ کو جب اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا؟ سوال کمپلسری سوال، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ جب اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا عمر کہاں گزاری، تو بتائے گا کہ میں نے تیسرا حصہ عمر کا سو کے گزار دیا۔
اللہ نے زندگی اس لیے دی تھی بھائی، صحت اس لیے دی تھی، سو کے وقت گزار دے۔ اب کام کتنے بجے شروع ہوتا ہے جی؟ دکانیں کتنے بجے کھلتی ہیں؟ مارکیٹ میں چلے جائیں 12 بجے کے بعد۔ 12 بجے صبح کا وقت ہوتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے؟ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، جو کام زوال کے وقت شروع ہوگا وہ زوال پذیر ہوگا، اس میں ساری زندگی برکت اور ترقی نہیں ہو سکتی، یہ لکھ لیں بھائی۔ جب زوال کے وقت شروع ہوگا کام تو پھر بلیو کریں کہ چند دن پہلے مغرب کے وقت ایک ساتھی روٹیوں والے تندور پہ کھڑے تھے، مغرب کے قریب میں مسجد سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ نان لے رہے تھے۔ میں نے مذاق سے کہا، میں نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں؟ مجھے کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں، ناشتہ کرنے لگے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا ناشتہ؟ کہتے بس بارش پورش نہیں، ستے ہی رہے ہیں ہونا کلی کم تو بھی نہیں گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میرے بھائیوں، اگر برا محسوس نہ کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، کلمہ کو مسلمان ہو، اللہ کا بندہ ہو، تو سارا دن سویا رہے، دوپہر کے بعد کام پہ جائے، پھر کہے برکت نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس وقت کو اویل کریں گے، جو اس برکت والے وقت کو اویل کریں گے تو بھائی وہ فائدہ تو اٹھائیں گے نا۔ قانون فطرت ہے بھائی، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا نا، وہ یہودی ہو عیسائی ہو۔ اب کتنی شرم والی بات ہے، یہ بہت شرم والی بات ہے کہ 95% امریکی رات کا کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں؟ ڈنر کتنے بجے کرتے ہیں؟ 7 بجے۔ یہ شرم والی بات ہے، 7 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بستروں میں کتنے بجے ہوتے ہیں؟ 8 بجے۔ 95% امریکی 8 بجے بستروں میں ہوتے ہیں۔ اور کتنی تکلیف والی بات ہے کہ 95% محمد رسول اللہ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو شروع ہے، مہمان آنے شروع ہوتے ہیں عشاء کے بعد، دوست احباب ملنا شروع ہوتے ہیں عشاء کے بعد، محفلیں جمتی ہیں عشاء کے بعد۔ اور 6 بجے امریکہ کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی 6 بجے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچا ہوتا، 6 بجے۔ 5 بجے اٹھتے ہیں وہ۔ اور پورے یورپ کے اندر، آسٹریلیا، سنگاپور، امریکہ، جاپان، پورے یورپ کے اندر اگر 9 بجے ڈیوٹی ٹائم ہے تو 9 بجے سے مراد 9 بجے ہے، 9:30 نہیں۔ اپنے سرکاری دفتروں کی حالت دیکھ لیں، پرائیویٹ دفتروں کی حالت دیکھ لیں، کتنے بجے آتے ہیں۔ اور چائنا کتنی ترقی کر لی بھائی، چائنا نے کتنی ترقی کر لی بھائی، کہاں چلا گیا؟ لیکن چائنا والے صبح کا ناشتہ کب کرتے ہیں بھائی؟ 6 سے 7 بجے کے دوران، 6 سے 7 بجے کے دوران۔ دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ 11:30 بجے۔ رات کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ 7 بجے۔ تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خنزیر کھانے والے ہیں اور یہ کرنے والے ہیں، وہ تو یہودی ہیں، وہ تو عیسائی ہیں بھائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاک فرامین کے اندر، تو میں یہ ساتھیوں سے سوال پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان امریکیوں کے پاس، سنگاپور والوں کے پاس، آسٹریلیا والوں کے پاس کیا ان کی بخاری مسلم بھی ہے؟ یہ بھی جمعے پڑھتے ہیں، یہ بھی درس حدیث، درس قرآن، ان کے پاس بھی محمد رسول اللہ جیسا عظیم الشان نبی،
ان کے پاس بھی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا پھر؟ بھائی ہمیں تو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ہمیں تو پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح کے اوقات میں برکت دے دے۔ برکت والا وقت سوئے رہے، جب برکت والا پیڑ نکل گیا، زوال کا وقت شروع ہو گیا، کام پہ آ گئے، پھر نہیں برکت آتی، پھر نہیں ایسے ہوتا۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 1850، اللہ اکبر، مغلیہ دور، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس بات کے کہ لال قلعہ اور جو دلی کا انگریزوں کے تسلط میں جو علاقہ تھا، لال قلعے کے اندر جو ناشتے کا ٹائم تھا، وہ جو برطانوی زیر تسلط علاقہ تھا، اس میں دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے تھے، گورے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے تھے، یہاں بادشاہ اس کے شہزادے ناشتہ کر رہے ہوتے، رات پوری رات مشاعرہ ہوتا رہا، شہزادے مرغوں کی لڑائی، بٹیروں کی لڑائی، اس کام میں مصروف تھے۔ اس وقت واٹس ایپ ہوتا، وہ واٹس ایپ میں مصروف ہوتے، اس وقت فیس بک ہوتی، اس میں مصروف ہوتے، وہ مرغوں کی لڑائی، ککڑ لڑا رہے ہیں۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان گوروں نے جو دلی کے سول لائن میں جب بگل بجا، جب سائرن بجتا تھا صبح کے 3:30 بجے، کپتان رابرٹ 50 سالہ 18 سالہ اس کا لیفٹیننٹ ہنری، وہ سارے چاقو چبند ہوتے تھے۔ 7 بجے طلوع آفتاب کے وقت سیویلین بھی، عام انگریز بھی، فوجی نہیں، وہ سارے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے، ورزش کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ شہزادگان سارے کے سارے، یہ بادشاہ، یہ تو اس وقت سوئے پڑے تھے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ چند سالوں میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان سارے شہزادوں کا سر قلم کر کے بادشاہ ظفر کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے سامنے، باپ کے سامنے، سب شہزادوں کا سر قلم کر کے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 2 گز زمین نہیں ملی دفن ہونے کے لیے۔ جنہوں نے وقت کو برباد کیا، جنہوں نے میرے اللہ کی ترتیب کو بدلا، ان کا یہ حشر ہوا تاریخ میں، ان کا یہ مقام۔ بھیک مانگتے تھے وہ شہزادے، اتنی پرتعیش زندگی گزاری، بھیک مانگتے تھے چوک چوراہوں کے اندر۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ انہوں نے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ترتیب کو بدل ڈالا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہمارے اس ملک پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں بھی اگر آپ نظر دوڑائیں، جو درد دل رکھنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ تو مریض بن چکا ہے، اخبار پڑھ کے، خبریں سن کے وہ تو مریض بن چکے ہیں، اس قدر فکر والی صورتحال۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی کچھ ہو جائے گا، بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ لیکن جو ہمارے طور طریقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حیرانگی والی بات ہے کہ جب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جب اس کی بتائی ہوئی ترتیب بدلیں، اس کی حکم عدولی کریں، اس کی ناراضگی والا کام کریں،
تو پھر یاد رکھیں میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے، مت مار دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، پورے ملک کے اندر جتنی مقتدر طاقتیں ہیں، کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کو پتہ چل رہا ہے؟ مت ماری گئی، مت ماری گئی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن بچت کی صرف ایک صورت ہے، بچت کی صرف ایک صورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق جب اس طرح کا وقت ہوگا تو عام دعا کام نہیں کرے گی، عام دعا کام نہیں کرے گی کہ دعا کرتے کرتے یوں ہاتھ ملے، دو چار لفظ بولے، منہ پہ ہاتھ پھیر دیا، نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا دعا الغریق، جس طرح غرق ہونے والا دعا کرتا ہے نا، ڈوبنے والا، اس طرح کی دعا کام کرے گی ایسے وقت میں۔ تو میرے بھائیو، اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ تہجد کے وقت سارے لوگ اٹھے ہوتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے، اپنا دامن بھیگا ہوتا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے رو رو کے دعائیں کرتے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک مت ماری گئی، ابھی بھی کوئی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھائی صرف IMF یہ قسط آ جائے حالات سدھر جائیں گے، سعودی عرب یہ ادھار دے دے حالات سدھر جائیں گے، فلان یہ تیل دے دے حالات سدھر جائیں گے۔ حالات نہیں سدھریں گے بھائی، حالات نہیں سدھریں گے۔ پوری کہاں سے پڑتی ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے۔ بھائی جب اس کی مخالفت کرنی ہے، آڈا لگانا ہے، تو پھر پوری تو نہیں نہ پڑے گی۔ ساری قسطیں آ جائیں تب بھی پوری نہیں پڑے گی، IMF نہیں ساری دنیا دینے پہ آ جائے تب بھی پوری نہیں پڑے گی۔ اگر پوری پڑے گی تو بھائی ہر وقت جب مر گئے، بٹ گئے، لٹ گئے، بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو بھائی جو 2000 روپے کا پھل لگا کے بیٹھا ہے وہ اتنا شاکر ہے، اتنا قناعت پسند ہے، وہ کہتا ہے میرے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے کسر چھڈی کوئی نہیں، ساری دنیا کا مینو ہی تے چھڑیا۔ میرے بھائیو، ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ ایک سیکنڈ پہلے بٹ صاحب، سیٹھ صاحب، چوری صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، بٹ صاحب، مہر صاحب، کوکر صاحب، ایک سیکنڈ پہلے، اور ایک سیکنڈ بعد کہتے ہیں میت پہنچ گئی، ڈیڈ باڈی آ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے جو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر عمل ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہو رہا تو فکر کریں، اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے واسطے یہ ترتیب آگے چل رہی ہے، بچے 2 ہاتھ آگے جا رہے ہیں، اس سے بھی آگے جائیں گے، اس سے بھی آگے جائیں گے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی قسم، والدین صبح فجر کے وقت روتے ہیں، کہتے ہیں بچے ابھی سوئے ہیں، ابھی سوئے ہیں، جب بھی رات کو آنکھ کھلی موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ابھی سوئے ہیں۔ یہ ترتیب بدلنا بہت مہنگا پڑے گی، بہت مہنگا پڑے گی، نہیں پڑ رہی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج وقت ہے اپنی ترتیب پہ غور کریں، سنبھل جائیں میرے بھائیوں، سنبھل جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، یہ ملک ہاتھ سے نکل جائے، اللہ نہ کرے یہ کاروبار ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے بھائیو، دنیا میں صرف ایک مرتبہ چکر لگنا ہے، سیکنڈ آپشن کوئی نہیں، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، ایک مرتبہ صرف. یہ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ ہماری طرح کے بہت سارے بندے یہ اللہ نہ کرے کہیں کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مہلت دے دے. آگے سے جواب آئے گا کہ ولن یؤخر اللہ، ولن یؤخر اللہ، ہرگز نہیں اللہ مہلت دیتا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو. اور کتنا وقت برباد کر رہے ہیں ہم، کتنا وقت برباد کر رہے ہیں ہم، یہ آج احساس نہیں ہو رہا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ فراغت چھین گئی، اگر یہ صحت چھین گئی، پھر احساس ہوتا ہے کاش، پھر کہتا ہے کاش کبھی میں سجدہ کر لوں نا. اب نہیں ہوتا بھائی. اس لیے میرے بھائیو اب وقت ہے. ایک ضروری اعلان ہے کہ ہماری اسی مسجد جامع مسجد ابوبکر کے اندر دوپہر عصر کے بعد فضیلت الشیخ محترم قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ وہ درس قرآن کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ چونکہ بڑی قیمتی گفتگو ہوتی ہے ان کی، بہت اللہ نے ان پہ کرم کیا ہوا ہے، تو ساتھیوں سے التماس ہے کہ ان کی گفتگو سے ضرور مستفید ہوں، ان کی واضح و نصیحت سے ضرور مستفید ہوں. جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے مولا قدوس ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں، کام میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ بے برکتی سے، نوست سے محفوظ فرمانا. اے پروردگار جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنا ہاتھوں کا کیا درا ہے، شامت مال ہے ہماری، لیکن پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ معافی عطا فرما، اللہ معافی عطا فرما دے. اے مولا قدوس جتنے بھی ساتھی تشریف فرما، جس جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے اللہ اس کو اچھا رشتہ ملا دے، اللہ اس کے لیے بہتر بندوبست فرما دے. اللہ ان کی عزتیں محفوظ رکھنا، اللہ انہیں پردے کا، شرم کا پابند بنا دے، اللہ شرم و حیا کا پابند کر دے. اے پروردگار جن کی بیائی گئی ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے، اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کر دے. اللہ ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ جن کے فوت ہو گئے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بڑی محنت کی ہے، بڑی شفقت برتی ہے، آج ان پر وقت ہے اللہ تو بھی شفقت فرما دے. آج ان پر وقت ہے تو بھی شفقت فرما دے. اللہ جن کے کاروبار اچھے نہیں کاروبار اچھے کر دے. یا اللہ جو کسی بھی طور پر پریشان ہے ان کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے. یا پروردگار جن پر قرضے ہیں اپنی رحمت سے چکا دے. اے مولا قدوس جو کسی بھی طور پر اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک کر دے، اللہ ان کی اولادوں کو صالح کر دے. اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے. خاص طور پر اللہ ملک پاکستان بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. اے مولا قدوس کسی وقت بھی کچھ ہونے والا ہے، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظ فرمانا، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظ فرمانا، اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظ فرمانا. اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں اللہ اس کی تکلیف رفع فرمانا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.